ویلکم ٹو وی باٹس کرنٹ افیئر اسپیشل. میں ہوں احد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور. آج ہم رانا صاحب سے ڈسکس کریں گے. نواز شریف صاحب کافی دنوں سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ہمیں لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کو الیکشنز کے دنوں میں جب انہوں نے کبوتر والا ایک شاٹ بنوا کر اور بڑی ایک تقریر کی تھی. تب اس وقت پولیٹیکل کمنٹری بھی انہوں نے حالانکہ کی تھی, اور اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب نے اکثر غیر رسمی گفتگو کرتے رہے ہیں, لیکن ایسے پولیٹیکل کمنٹری کبھی نہیں کی انہوں نے, کبھی سیاست کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے رہے. لیکن اب ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے نواز شریف صاحب اب پولیٹیکل کمنٹری بھی کر رہے ہیں اور بولنا شروع ہو گئے ہیں. انہوں نے جو چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا وہ توڑ دیا ہے. تو رانا صاحب یہ سردیوں کی وجہ ہے کہ کوئی اور وجہ ہے جو ایک دم نواز شریف صاحب دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سردیوں والا شغل تو چل رہا ہے. بڑے بڑے صحافی جو کہہ رہے ہیں کہ یار جیسے نا سردیوں میں کچھ رکھی ہوئی چیزوں کو آپ دھوپ لگواتے ہیں تو ویسا ہوا ہے. تو ہم تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ٹارزن کی واپسی ہوئی. ٹھیک ہے جی. وہ آپ نے بھی شاید یقیناً بلکہ وائکنگز دیکھا ہوگا. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے جی. ہم نے اکٹھے ہی دیکھا تھا بیٹھ ذرا کے. زبردست جو ہے وہ اس کا سیزن 4 ہے. اس سے بڑی مجھے اس کی مماثلت نظر آ رہی ہے. سیزن 4 جب ہوتا ہے تو اس ٹائم کنکسٹ آف فرینکیا پلان ہو رہی ہوتی ہے. 2 سے 3 دفعہ پہلے ریگنر لوتھ بروک کو وہاں سے ڈیفیٹ ہو جاتی ہے. وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ رولو جو اس کا سگا بھائی ہوتا ہے نا, وہ ڈیوک آف پیرس بن چکا ہوا ہے, اور اب وہ پیرس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو ریگنر جو ہے اس وجہ سے اس کو اب بار بار وہاں پہ شکست ہوتی ہے. یہاں پہ رولو شہباز شریف صاحب نظر آ رہے ہیں آپ کو. بس اب دیکھیں, جس نے دیکھا ہوگا وی باٹس کے ویورز نے, وہ اس چیز کو اس کے ساتھ مماثلت رکھ کے دیکھ لے. ٹھیک ہے کہ 2 بھائی جو ہیں ان کے 2 ڈیفرنٹ رولز ہو جاتے ہیں جو ہمیشہ سے وہ رہے. اور یہ ایک کانٹیکسٹ میں یہ ہے اس کے ساتھ اس کی مماثلت. تو یہ تو جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی احتساب تو ہو ہی رہا ہے, لیکن جو عمران خان صاحب کو لے کے آ رہے تھے ان کا بھی احتساب ہونا ضروری ہے. تو لے کے کون لوگ آئے تھے آپ کے خیال سے؟ ویسے تو ہمیں اندازہ ہے, ہم سنتے تو رہے ہیں, لیکن ویورز کے لیے بتائیں کہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے ان کا. اس میں دیکھیں, نواز شریف صاحب نا جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا نا مجھے کیوں نکالا, تو انہوں نے جی ٹی روڈ سے لاہور آنے کا فیصلہ کیا. راستے میں انہوں نے خاص طور پہ جب وہ گجرانوالہ میں بولے نا تو انہوں نے وہاں پہ نیمز لیے, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو ہے وہ حساس ادارے کے سربراہ کا نام لیا, اس کے بعد اس ٹائم کی عسکری قیادت کے نام لیے, تو وہ کیا. اب انہوں نے جس ایونٹ کی آپ بات کریں جس کی وجہ سے یہ بحث چل رہی کہ وہ دوبارہ سیاسی میدان میں اتر آئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کہا جی ان لوگوں کا سب استعفیٰ, ہی ڈیڈنٹ نیم دیم. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وہ یہ انہوں نے استعارہ یوز کیا ہے کہ جی ان لوگوں کا. تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے, اور وہ ایک طرح سے انصاف مانگ رہے ہیں, اور بظاہر اپنے بھائی سے انصاف مانگ رہے ہیں جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, obviously جن کی گورنمنٹ ہے. تو انہوں نے کرنا نا, عدالتی پروسیجر جو ہے وہ کریں. ٹھیک ہے. کسی کو بھی اس کٹہرے میں لانا ہے تو اس کو گورنمنٹ آف پاکستان اپنی سویلین سپرمیسی کو قائم رکھتے ہوئے اس چیز کو آگے چلائے, ڈیموکریٹک ویلیوز کو بڑھانے کے لیے. تو 2 چیزیں ہو گئیں. ایک یہ کہ وہ دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئے. یہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ الیکشن سے آن ورڈ جو وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے اور انہوں نے سائیڈ پہ کیا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو, سسٹم کو ایسے اسمبل کیا جائے, ایسے جوڑا جائے. اب جب اتنا ٹائم گزر گیا اور بہت ساری چیزیں ہو چکی تو نواز شریف نے ان کے ساتھ جینا سیکھ لیا. ٹھیک ہے. وہ جب لاسٹ انہوں نے تقریر کی تھی وہ کہتے تھے جب مرتا ہوں تو مرنے بھی نہیں دیتے. ہاں جی, وہ بڑے انہوں نے جو جذباتی سا شعر سنایا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی میں نے لکھ لیا ہے تو آپ سن لیں. تو اب وہ انہوں نے جب اس نظام کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں جب میں مرتا ہوں تو مجھے مرنے بھی نہیں دیتے, تو اس کا ذرا تھوڑا سا مجھے ذرا سمجھائیں ذرا کہ اس کے ذرا دوبارہ سے ایکٹیو وہ نہیں تم کہیں جا سکتے. ہاں جی کہ نا تھوڑا بہت جو ہے نا وہ مطلب آپ اس سیاسی ادارے میں شامل رہیں
سیکلوڈڈ کارنرڈ اور آئسولیٹڈ لائف جو ہے وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو جو صحت مند ہے تندرست ہے اس ٹائم اس کو وہ زیب نہیں دیتی. تو ان کے اپنے ساتھی بھی مرتے ہیں کو مرنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ویسے تو انہوں نے کسی اور کے لیے یوز کیا ہے, لیکن یہ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ جو ری اپیئر ہوئے تو اس میں وہ بات بیچ میں رہ گئی. عہد آپ اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے احتساب سے آپ نے سیکنڈ کوشچن پہ لے گئے. وہ میرا ایک سیکوینس رہتا ہے, وہ آپ کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں وائکنگز کا. وہ یہ ہے کہ جب ان کو وہاں پہ ڈیفیٹ ہوتی ہے نا, تو رولو جب ان کو ڈیفیٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جو ان کے بھائی تھے ریگنر لوتھبروک کے, تو اس کے بعد وہ 2 سال کے لیے ریگنر لوتھبروک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اس سیکوینس کو سیزن 4 کو جوڑنے کا مماثلت سب سے زیادہ ٹو دا پوائنٹ اور ریلیونٹ یہ ہے کہ ریگنر جرا فاتح سی, ٹھیک ہے, بار بار سیکسنز پہ فتح کر رہا ہے نارتھ مین کو لے کے, اور ایک بڑی اس نے جو ہے وہ اپنی آرمی ریز کی اور معاملات سارے, ٹھیک ہے جی. اب چکر یہ کیونکہ ہم اسی سیزن میں نہ پھنس کے رہ جائیں, میں جلدی سے اس کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ 2 سال ہی غائب ہو جاتا, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم کیٹیگرڈ جو تھا اس کا اسلام آباد کا نقشہ بدل چکا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب بیون آئرن سائڈ وہاں پہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں, جو اس کا بیٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور رولو پیرس میں سربراہی کر رہا بیٹی ہے. ہاں, آپ یار بڑے سمجھدار آدمی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہے کہ وہ میرے ذہن میں آ گیا, میں نے کہا چلیں سر راہ آپ سے میں شیئر کرتا چلوں. تو وہ پھر 2 سال کے بعد نا کوشش کرتا ہے, لیکن یہاں پہ جو ہمارے ریگنر صاحب ہیں نا, جو ہمارے جس کو نواز شریف کے ساتھ وہ مواصلت دے رہے ہیں, وہ تو رانا صاحب دیکھیں 3 ٹائمز پرائم منسٹر رہے ہیں, اور وہ ابھی تک صرف پنجاب کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو مجھے تو نظر ابھی تک آ رہے ہیں کہ مطلب فیڈرل لیول کے اوپر سیاست اس طرح سے وہ ایکٹیو ہو کے نہیں کر رہے. جو پنجاب میں کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی گھر والی کوئی اسکیم تھی, وہ بھی اپنے کسی کو انہوں نے گھر الاٹ کیا تو اس کو فون کر کے مریم صاحب دکھا دیا. تو مطلب پرائم منسٹر کا لیول ایک 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے سیاست سے ایک دفعہ گڈ بائی کرنے کا ارادہ رکھا ہوا پوری طرح سے, اور آگے راستے مریم کے لیے اس راستے کھولے جا رہے ہیں؟ وہ دل برداشتہ تھے نواز شریف صاحب نا, از اسٹک بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. وہ اس طرح سے کہ نواز شریف نے جو لاسٹ نعرے لگائے نا, وہ ہے ووٹ کو عزت دو, ٹھیک ہے جی, وہ ہے مجھے کیوں نکالا. یہ نواز شریف نے بیانیہ بنایا تھا ووٹ کی عزت کا. نواز شریف اس طرح سے معاملات کو اگر ایکسیپٹ کرتے کنڈیشنل, ٹھیک ہے, جس میں ووٹ کی عزت جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے یا داغدار ہونے کا خدشہ ہے, تو وہ پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کانٹراڈکشن بنتی ہے بٹوین ہز فرسٹ نیریٹو اینڈ ہز ایگزسٹنگ تھاٹس, ٹھیک ہے. اس وجہ سے انہوں نے خاموشی میں بہتری تو آپ کو سمجھی. خیال سے اس ضمنی الیکشنز میں ان کو جو ووٹ ملا ہے, پھر ان کو ان کے بیانیے کو آپ کو لگتا ہے کوئی اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ کہہ تو رہے کہ ووٹ ہمیں جو ووٹ ملا ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ ملا ہے. وہ کنٹروورشل جو ہے نا وہ ہو چکے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے بائی الیکشنز نا. ہاں جی. اور پچھلا جنرل جو ہے اس پہ بھی وہ لوگ اس ملک میں بائی الیکشن تو ویسے ہی ہم نے دیکھتے ہیں کہ وہ حکومتی جماعت جیتتی ہوتی ہے, وہ مشینری اس میں استعمال ہو نہ ہو, ویسے ٹرن آؤٹ بھی لو رہتے ہیں بائی الیکشنز کے. تو بات یہ ہے کہ جو میں یہ کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب اس طرح سے اپنی بات میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں 3 دفعہ میں اپنی غلطیوں سے 3 دفعہ سیکھنے کے بعد 3 دفعہ میں وزیر اعظم رہا, اور اب مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو میرے اپنے بیانیہ کے ساتھ ٹکرا جائے, اور تاریخ میں مجھے اسی طرح سے یاد رکھا جائے کہ بار بار ایک جگہ سے ڈسا جانے والا پرائم منسٹر تھا. دونوں لیڈر اس ٹائم قومی سطح کے, ایک جو جیل کے اندر بند ہے اور ایک میاں نواز شریف, اپنے اپنے جگہ پہ ہمیشہ کے لیے امر ہونا چاہتے ہیں. نواز شریف کے ہاتھوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوئے,
عمران خان کو جتنا موقع ملا اس نے اتنا گناہ کیا، جمہوریت کے پیرائے میں بات کر رہا ہوں. تو نواز شریف بیسیکلی جو آپ پنجاب تک اپنے آپ کو لمیٹڈ، نواز شریف تک پنجاب سے بھی دل نہیں کرتا، مجبوری ہے بیٹی وہ انہیں کہتی ہیں کہ آپ آئیں. اور وہ آپ نے certain دیکھا time ہوگا ہو اس چکا تقریب ہے. میں وہ جب وہ بیٹھی تھی انہوں نے کہا جی کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور نواز شریف کی اب ہسٹری ہو گیا نواز شریف. آج نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کی بیٹی سی ایم ہے، لیکن آج بھی حکومت جو ہے نواز شریف کی ہی ہے. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ابھی 27ویں ترمیم بھی آئی ہے تو اس میں بھی کوئی رول پھر ان کا ہوگا؟ اگر ان کی اسٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے کہا ہے 100% اسی طرح سے ڈی کوڈ کیا جائے جیسے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے جی. نواز شریف اتنا بڑا فیس ہے، مریم اور شہباز شریف اسی کے نام کی وجہ سے رول کر رہے ہیں، ہم نے مان لیا. تو 27ویں ترمیم کے ٹھیک بعد ہے، پھر بیانیہ نواز تو شریف کا اگر وہ 100% رول پلے کر رہے گا تو اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی؟ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی انٹرپریٹیشن ہوگی پھر، کہ اس کا مطلب ہے کہ آئین کی چھیڑ چھاڑ سے لے کے کوئی بھی چیز جو حکومت پاکستان کرتی ہے، ٹھیک ہے، پنجاب گورنمنٹ کا تو ہو گیا، وہ اپنے کام شام دیگر کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. نواز شریف بتا رہے ہوں یا کوئی بھی گائیڈ کر رہا ہو یا مریم صاحبہ خود سے فیصلے کر رہے ہوں، پازیٹیو ہے. لیکن اگر مرکز میں چیزیں جو ہوتی ہیں جن کے اوپر کانسینٹ یا کنسنسس 100% پولیٹیکل فورسز کا نہیں ہے، تو اگر نواز شریف صاحب 100% ملک کے اور حکومتوں کے سارے فیصلے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس میں شامل ہیں. تو شامل ہیں تو اگر وہ کوئی اچھی چیز حکومت تو اسے اچھی چیز ہی کہتی ہے، اس کے فائدے ہی گنواتی ہے 27ویں ترمیم کے. لیکن جو اس کے اوپر چند ججوں کو ریزرویشنز ہیں، 2 ریزائن کر گئے، اور جو جوڈیشری اس کے حوالے سے شیک اپ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں اس امینڈمنٹ میں جن کے اوپر اس طرح سے اعتماد نہیں کر رہی دیگر سیاسی جماعتیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کی حمایت ان فیصلوں کو حاصل رہی. اور میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب ان کی کسی بھی مخالفت میں جا کے کوئی چیز کرتے ہوں. اگر چیز ڈسکس ہوتی ہے تو ہوتی. نواز شریف نے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو الگ یا خاموش اس لیے ہی کیا ہوگا کہ کل کو میں یہ کہہ سکوں، ٹھیک ہے، کہ یار میرا اس میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، میرا بھائی ادھر کر رہا تھا، انہوں نے کام کیا لیکن حالات ایسے تھے. یعنی کوئی اس طرح کا نا وہ روم رکھنا چاہ رہے ہیں، جہاں تک مجھے سمجھیے، میری ذاتی رائے، ٹھیک ہے، یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہو گیا، لیکن وہ کوئی جگہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں جہاں سے ان کو فیس سیونگ مل سکے ان فیوچر. بس یہ اس پہ میری اوپینین تھی. تو رضا آپ کو لگتا ہے کہ فیس سیونگ ان کو جو اڈیالہ بیٹھا ہے اس کے ساتھ مل کے شاید اس سینیریو میں مل سکتی ہے؟ دیکھیں وہ تو بہت بڑا، وہ تو وی نیوز کی ایک سٹوری آ گئی تھی نا کہ نواز شریف جا سکتے ہیں، ہمارے دوست سینئر صحافی عارف ملک صاحب کی، اس پہ پورا سسٹم جو ہے وہ ریئیکٹ کر گیا تھا. خواجہ آصف نے کہا جی پتہ نہیں سانوں کی پتہ، رانا ثناء اللہ نے، یہ ان سب نے رد عمل دیا، اس کو فوری ڈیفیوز کیا گیا. حالانکہ نواز شریف کے اندر الاسٹیسٹی اتنی لچک برقرار ہے جو عمران خان سے زیادہ ہے. ہی کین گو اوور دیئر ان اڈیالہ ٹو میٹ ہم. اور یہ اگر نواز شریف صاحب اگر کر لیتے ہیں یہ کام، میرے خیال سے نواز شریف تو امر ہو جائیں گے. ہاں جی، وہ یہ تو بہت بڑا قدم ہے. لیکن بہت ساری، کیونکہ ان کی بیٹی کی، ان کے بھائی کی سیاست عمران مخالف بیانیہ پہ کھڑی ہے، تو ایون انہیں کسی اور نے کیا منع کرنا، انہوں نے یہ 2 چہرے جڑے رول کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں وہ جا پائیں گے. یہی ٹیسٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں نا لیڈر کے، کہ لیڈر کے اس ٹائم پہ کیا کرتا ہے. لیڈر کے ٹیسٹنگ ٹائمز تو اسی ٹائم تھے جب وہ الیکشن جو ہے وہ ہوا ہے جنرل، وہ اس ٹائم کہتے کہ یار ہم سائڈ پہ، ٹھیک ہے، نہ ہمیں پنجاب چاہیے نہ مرکز چاہیے، جاؤ اپنا بنا لو سیٹ اپ. صحیح بات. تو آدھا اس دن فیل ہو گئے تھے جب ان کے بھائی نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے، یا انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ سی ایم شپ لے لی تھی. تو جو وہ جس لیڈرشپ کی کوالٹی کی کریکٹرسٹک کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ مہاتما ہوتے ہیں. نواز شریف نے مہاتما بننا ہے تو پھر اس کو بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو ہی شوڈ بی ریڈی، ٹھیک ہے، ٹو کمپرومائز، وہ اس سینس میں کہ تاکہ اس کا قد اور نکل کے. نو ڈاؤٹ ہی از اے بگ لیڈر، ٹھیک ہے، کوئی بھی انسان. سب سے پرانے سیاست دان نانا صاحب، ان سے بہتر اس ملک کو اور کون سمجھتا ہے. ہاں جی. اور دوسرا یہ کہ جب بی بی کا اور ان کا آپس میں ایک ٹینیور چلتا تھا نا، تو اس میں ان 2 کی ایویلویشن میں پرفارمر نواز شریف ہی ہے.
حالانکہ بہت سارے ساتھیوں کی بلکہ ہمارے دیکھنے والوں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن افیلیشن وابستگی ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف کے جو ادوار ہیں وہ بالکل ایسے نہیں ہیں کہ بالکل ہی زیرو ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پنجاب میں نون لیگ کا دور ہے کہ وہ سندھ کے کمپیریٹیولی پرفارمر رہتے ہیں ہمیشہ. تو باقی کیونکہ اب کوئی چاہتے عمران خان میں یہ کہہ دے کہ نہیں نواز شریف اور بے نظیر یا مرحومہ یا پیپلز پارٹی کہہ لیتے ہیں، بے نظیر صاحبہ کے درجات اللہ بلند کرے، تو یہ بالکل ایکویولنٹ پرفارم کرتے رہے، تو ایسا نہیں، ٹھیک ہے. تو نواز شریف ہیز ہز ووٹ بینک، ٹھیک ہے جی. نواز شریف ہیز ہز سپورٹ، اس کی پارٹی اس کی سپورٹ اور اس کا ووٹر انجوائے کرتی ہے. تو انہوں نے چانس ان کو آخری اگر لینا ہے تو مس نہیں کرنا چاہیے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے کھڑے ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے. اب وہ کر نہ پائیں، اس میں کوئی بھی مجبوری ہو یا عمران خان کو اندر رہنے کے پلان کو پرولونگ کرنا ہو تو پھر کچھ نہیں، پھر وہ آپ لیڈرشپ ان کے اندر سے ڈھونڈنا بند کر دیں. پھر وہ جو نظر آ رہا سسٹم اس کے ساتھ ایوری ون از لیونگ ہیپیلی، ٹھیک ہے، اور پاکستان کو ایسے ہی چلنا ہے. اب یہ ہائیبرڈ نظام ہے، یہ ڈیموکریسی پورے کی پوری 100% پیور ہے نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے. وہ کیونکہ نون لیگ کے لیڈر خود سے کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ ہے. تو اب ہائیبرڈ عہد 2025 میں ایک خصوصیت بن گئی جو پہلے بور لگ گئی، اب تو خود بور لگا دی انہوں نے. یوزڈ ٹو افریڈ، ٹھیک ہے، ٹانٹنگ ہوتی تھی کہ یہ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، تو ہاں جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کوئی بھی چیز اگر یار جا ہائیبرڈ ہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، ہاں ڈیروگیٹری سمجھا جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اب یہ اگر یہ ایک ہارش ریالٹی بھی ہے تو دے آر بلوئنگ اٹس ٹرمپٹس، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑی گل ہے کہ جی وہ چل رہی ہے تو اس کو اچھا گارنش کر کے اچھا ڈش میں رکھ کے پیش کر رہے، ٹھیک ہے. تو ہائیبرڈ ہے نہیں ہے، نواز شریف کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ اس کو ہائیبرڈ قبول ہے یا نہیں قبول. بالکل ٹھیک ہے صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.